اشوری سلطنت کے بادشاہوں میں سب سے نمایاں اور تاریخی طور پر اہم اشوری بادشاہوں میں سے ایک تغلت پلاسر سوم تھا، جس نے اشوری جمود کے دور کو ختم کیا، متعدد سیاسی اور فوجی اصلاحات متعارف کروائیں اور زمینوں کو فتح کر کے دگنا کر دیا۔ اشوری کنٹرول میں اشوری علاقے کے بڑے پیمانے پر پھیلاؤ اور مرکزیت اور ایک کھڑی فوج کے قیام کی وجہ سے کچھ محققین تغلت پلاسر کے دور کو اشوریہ کی ایک سلطنت میں حقیقی منتقلی کی علامت سمجھتے ہیں۔ تغلت پلاسر کے تحت متعارف کرائی گئی اصلاحات اور کنٹرول کے طریقوں پر نہ صرف بعد کے اشوری بادشاہوں کی طرف سے بلکہ اس کی موت کے بعد ہزاروں سال تک بعد کی سلطنتوں کی طرف سے نافذ کی گئی پالیسیوں کی بنیاد رکھی۔ اس کے تخت نشین ہونے کے حالات واضح نہیں ہیں، چونکہ قدیم اشوری ذرائع نے تغلت پلاسر کے نسب کے بارے میں متضاد بیانات دیے ہیں اور اس کی تخت نشینی کے وقت بغاوت کے ریکارڈ موجود ہیں۔ اس لیے بہت سے مورخین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ ایک غاصب تھا جس نے اپنے پیش رو اشوری بادشاہ نیاری پنجم سے تخت چھین لیا تھا، جو یا تو اس کا بھائی تھا یا اس کا باپ۔ تاہم یہ بحث ابھی تک حل نہیں ہو سکی۔ اشور پہلی بار 14ویں صدی قبل مسیح میں وسطی اشوری سلطنت کے تحت ایک ممتاز ریاست کے طور پر ابھرے۔ اس سے پہلے صرف اشور شہر پر مرکوز ایک شہری ریاست تھی۔ 12ویں صدی قبل مسیح کے بعد سے اشوری سلطنت زوال کے دور میں داخل ہوئی اور تیزی سے صرف اشوری مرکز تک محدود ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد نئے اشوری بادشاہوں کے تحت بتدریج سابقہ اشوری سرزمینوں کو دوبارہ فتح کیا گیا۔ اشور ناصر پال دوم کے تحت نئی اشوری سلطنت قدیم نزدیکی مشرق میں غالب سیاسی طاقت بن گئی۔ اشور نصر پال کے بیٹے شلمانسر سوم نے اشوری علاقے کو مزید وسعت دی، لیکن اس کے بڑھتے ہوئے علاقے کو مستحکم کرنا مشکل ثابت ہوا اور اس کے آخری چند سالوں نے جمود اور زوال کے ایک نئے دور کا آغاز کیا، جس کی وجہ بیرونی اور اندرونی کشمکش تھی۔ شلمانسر چہارم تو اتنا دلیر تھا کہ فوجی فتوحات کا سہرا بادشاہ کے بجائے اپنے آپ کو دیتا تھا۔ اشور نیری پنجم ایک حکمران کے طور پر نسبتاً بیکار دکھائی دیتا ہے۔ اس نے صرف 3 بار بیرونی مہم چلائی۔ وہ اپنے پورے دور حکومت میں اشوریہ میں رہا اور اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کوئی تعمیراتی پروجیکٹ بھی تعمیر کیا ہو۔ اشوری سلطنت نے اپنا آخری عروج تغلت پلاسر سوم کے عہد میں حاصل کیا۔ اس نے اپنی قوم کو بہت سی فتوحات دلائیں۔ عہد نامہ عتیق کی کتاب سلاطین میں اسے پول کا نام دیا گیا ہے۔ مغرب کی سمت میں اضافی علاقے فتح کرنے کے بعد وہ ایک خاص حکمت پر عمل پیرا ہوا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو ماتحت صوبوں میں تقسیم کر دیتا تاکہ ان پر اس کی گرفت مضبوط رہے۔ ہو سکتا ہے ایسی پالیسی اس کے عہد سے پہلے کسی فاتح نے بھی اختیار کی ہو، مگر وہ دیگر اقوام کو ہراساں اور پریشان کرنے میں سب سے زیادہ بدنام ہے۔ وہ مفتوح شہروں سے لوگوں کو گرفتار کر کے کسی دور دراز علاقے میں آباد کر دیتا اور اس شہر میں کسی اور جگہ کے لوگوں کو لا کر آباد کر دیتا تھا۔ اس طرح بغاوت ہونے کا احتمال نہیں رہتا تھا۔ اس کے اس عمل سے انسانی زبانوں پر بھی بڑا اثر ہوا۔ سلطنت کے بڑے حصے میں آرامی زبان نے کئی دوسری زبانوں کی جگہ لے لی۔ اپنے دور اقتدار کے آغاز میں تغلت پلاسر سوم نے اسرائیل کے بادشاہ مناہم اور دمشق کے آرامی بادشاہ رضین سے خراج وصول کیا۔ چونکہ اس زمانے میں یہودہ کنعان کی سب سے طاقتور ریاست تھی، اس لیے ممکن ہے کہ اس سے بادشاہ عزیہ نے بھی اشور کے خلاف کوئی اتحاد قائم کیا ہو۔ اس کے جانشین یوتام اور آخذ اسرائیل اور شام کی طرف سے اتحاد قائم کرنے کا دباؤ برداشت کرتے رہے۔ آخذ نے اتحاد کی یہ تجویز ٹھکرا کر پلاسر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے جواب میں اشوری افواج 732 قبل مسیح میں پیش قدمی کرتے ہوئے فلسطیہ تک آ گئی اور مخالف اقوام کو شکست دے کر اس علاقے پر قابض ہو گئی۔ زبردست محاصرے کے بعد دمشق کا شہر بھی شکست کھا گیا، رضین مارا گیا اور سماریہ نے ہوشیہ کو بادشاہ بنا کر حملے کا خطرہ ٹالا۔ اس نے ارپاڑ کے زیر کنٹرول زمینوں کو 2 صوبوں میں تبدیل کر کے 9 اشوری سلطنت میں شامل کر دیا۔ ارپاڑ پر اپنی فتح کے بعد تغلت پلاسر نے گورکم اور کمبو، کارمش اور کوے کی سارو ہٹی ریاستوں سے خراج تحسین وصول کیا۔
جن میں سے کچھ نے پہلے سردوری کی مدد کے لیے فوجیں بھیجی تھیں، ساتھ ہی ساتھ فونیشین شہر ٹائر اور آرامی سلطنت آرام و دمشق سے بھی جزیہ وصول کیا۔ بابل کبھی ایک بڑی اور بہت زیادہ با اثر سلطنت رہی تھی جو صدیوں تک اشور کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی، لیکن نو اشوری دور کے دوران یہ اپنے شمالی پڑوسی کے مقابلے میں عام طور پر کمزور تھی۔ بابل ایک منظم فوج کی کمی اور اندرونی نسلی ثقافتی تقسیم دونوں کا شکار تھا۔ بابل کے باشندوں نے بیشتر ممتاز جنوبی شہروں پر حکومت کی، جیسے کہ بابل، کش، یورک، یوسیپا اور نیپور، لیکن وہ خطے میں واحد نمایاں گروہ نہیں تھے۔ کلدینی قبائل سرداروں کی قیادت میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، زیادہ تر جنوبی سرزمین پر تسلط رکھتے تھے۔ آرامی بھی آباد زمین کے کنارے پر رہتے تھے اور آس پاس کے علاقوں کو لوٹنے کے لیے بدنام تھے۔ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تغلت پلاسر نے اپنے دور حکومت میں جنوب میں ہونے والے ان تمام واقعات پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ بابل کے کنٹرول کے لیے جدوجہد 730 قبل مسیح میں شروع ہوئی تھی۔ اس سال میں اشوری سفیروں نے بابل کا سفر کیا اور وہاں کے باشندوں پر زور دیا کہ وہ اپنے دروازے کھول دیں اور تغلت پلاسر کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، یہ کہتے ہوئے کہ بادشاہ نے معافی اور ٹیکس کی مراعات دے گا۔ بابلیوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ نابمکین زیری اس وقت بابل میں نہیں تھا۔ 729 میں تغلت پلاسر نے بابل پر قبضہ کر لیا اور اپنے آپ کو اشور کا بادشاہ اور بابل کا بادشاہ دونوں کے طور پر اعلان کیا۔ یہ پہلا اشوری بادشاہ تھا جسے بابلیوں نے اس طرح تسلیم کیا۔ بہت سی دوسری اشوری فتوحات کے برعکس بابل کو صوبوں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اسے ایک مکمل مملکت کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اشور کے ساتھ ذاتی اتحاد کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اشوری بابلی ثقافت اور مذہب کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس نے دور جنوب میں کلڈین کے باقی ماندہ قلعوں کے خلاف مہم کی قیادت بھی کی، جنہوں نے اس کی حکمرانی کے خلاف مزاحمت کی۔ اس کے بعد تغلت پلاسر کے عہد میں شوریہ کی سرحد کاکیشیا سے مصر تک پہنچ گئی۔ اس نے بہت سے معبد اور محلات بھی تعمیر کروائے۔ تعمیری اور عسکری فتوحات کا سلسلہ اس کی موت تک جاری رہا۔ اس کی موت 727 قبل مسیح میں ہوئی۔ اگرچہ اس نے اپنی تاریخ میں اپنے فوجی کارناموں کو بڑی تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے، جو نبرود میں اس کے محل کو سجانے والے مجسمہ ساز پتھر کی سلیبوں پر لکھے گئے ہیں، لیکن یہ صرف جزوی طور پر محفوظ رہے ہیں۔